میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ، لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے۔ اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تمہیں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں۔ یہ جہنمی کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری توفیق لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں۔ پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد، تبلیغ، تہجد، علم، سجدے، ماں کی خدمت۔ میں گیا ہوں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں، ان کی قوم سے ملا ہوں، قوم کے لوگوں سے ملا ہوں۔ کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر۔ وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا، تو اور علی۔ ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے، اور عمر، میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہے، میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے۔ اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو، اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری امت ماں باپ کو دکھ پہنچائے گی، تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیحتوں سے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، ہر سال حج کیا، ہر سال اعلان کرے بھائی اویس، بھائی اویس، ملا ہی کوئی نہیں۔ ایک سال آخری جو حج تھے، بالکل آخری نہیں، اس سے کوئی ایک یا دو پہلے، آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے۔ پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو چند ہزار یمن والے تھے۔ اچھا بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو۔ تو چند سو رہ گئے۔ کہا اچھا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہیں، قرنی۔ تو ایک آدمی باقی بچا، باقی سب بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو قرنی ہے؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، اور وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں پوچھیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے ہلا ہوا وہ نہیں، ہلا ہوا تو ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف۔ عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چر رہے تھے۔ تو یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کو دیکھ کر، آپ دونوں کو دیکھ کر اویس نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں، مزدور ہوں، تعارف نہیں کروایا، مزدور ہوں۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ، کیوں میرا انٹرویو کر رہے ہو، کون ہو؟ یہی دے یہ کون ہو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی۔ پھر ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔
تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر. کہ وہ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. یا آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس لیے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں آتے. تو حضرت اویس کرنی رونے لگے. کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا. تو اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے چھوٹے، جن کے دعا مانگ رہے ہیں بڑے، پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت. ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو، وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا. وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا. انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ یہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو. ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا سارے کا سارا زمین میں. میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا. جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی. میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت. 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے. میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا. انہوں نے کیا. میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم. پھر میں نے کہا السلام علیکم. ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دو. وعلیکم السلام. میں مسلمان نہیں. ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے. یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر. وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار. دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک. تو جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. اگلی سنو. اللہ کے واسطے بچو نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو. 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی، وہ کربلا کا میدان ہے. میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑی، اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم. نماز نہ چھوٹے. اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں. میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ. روزہ سال کے بعد ہے، اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے. زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے. فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے. میں ساری اپنی نسل کے سامنے، بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے.
تو میں سب سے اپیل کروں گا، بچے بچیوں سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے، پروفیسر سے، وی سی سے، اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، اللہ رسول کے واسطے، یہ کیمرہ مین ہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت، آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں۔ نبی نے فرمایا عزت والا آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ سننا سننا سننا، بڑا اوکھا لفظ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو محبت دے کے گئے، محبت سکھا کے گئے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے محبت کرنا عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک بہت بڑا ہنر تھا، فن تھا، اس پہ شعر و شاعری ہوتی تھی، اور میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، رات سوئے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے، کہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی، اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا اب فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے